اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی ایک دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے. وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں. یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی. بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہوئیں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے. اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہوگی اور سکون بھی مل گیا.
تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے، اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے، ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا. اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے. شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ ہے بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے، کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو، اس کی اماں نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے، چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں، یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو، تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا. یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے، رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا، نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے، ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں، تو میں ایمان لائی، یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں، یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے، رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے آئے، لائے تو ہیں، مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے، جہنم میں جانا ہے، جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے، جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے، دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی، اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے، بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام، تو میرا پالنے والا، تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں، اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے، ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے. راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو، بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خودکشی کے خیالات آنے لگیں، اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں. تو آپ
ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی. اس کو کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا, اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے, دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا ہمیں 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے
صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے یہاں تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ, ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے, بہن بھائی ہیں, تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, ان کی لائف بہت مزے کی, ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا, کم وقت کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان ٹینشن میں, فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے, بھائی میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل. تو 2 چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ نہیں بھی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں.
اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتہ چل گئی اور اسے راستہ بھی پتہ چل گیا, ہر چیز اسے پتہ چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا, اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا, 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو اب چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ وہیں بیٹھے رہو ظہر تک. حج زندگی میں ایک دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, ایک دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو بس زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے. زکوٰۃ ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. اب یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو, حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں کیا خیال ہے بھائی, اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں, تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ بھائی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, ٹھیک, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, پھر آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز. پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل, اور اس میں آپ کو جیسے جیسے دیکھو کبھی آ رہے ہوتے ہیں نا, کراچی سے لاہور آ رہے ہوتے ہیں یا ٹرین میں, یا لاہور سے کراچی یا پشاور کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیسا جب ساہیوال آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے بھائی اب پہنچنے والے, یہی ہوتا ہے نا, اب پہنچنے والے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.